بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہن بھائیوں، شہادت امام حسین علیہ السلام کی۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی، فرما دو میں اس کا اجر تم سے نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قریبوں سے محبت کرو، یعنی میرے قریب والوں سے محبت کرو۔ درود و سلام کا ہدیہ آقا انعامدار مدنی تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ میں، کہ جن کا نام لینے سے دل کو سرور آ جاتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے صدقے سے خداوند کریم نے ساری کائنات کو بنایا۔ میری بہنوں، شہادت امام حسین ایک عظیم واقعہ ہے۔ آج کی مجلس میں، آج کی محفل میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا شان نزول سنیے۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سونا چاندی لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں ایمان دیا، رمضان دیا، قرآن دیا، رحمان دیا اور کفر سے اسلام دیا، مگر اس کا یہ اجر سونا چاندی ہے، مگر اس کا یہ اجر سونا چاندی نہیں ہے، بلکہ اس کا اجر یہ ہے کہ میرے قریبوں سے محبت کرتے رہنا۔ مودت اور محبت میں فرق ہے۔ جیسے ہم پانی سے محبت ہے مگر مچھلی کو پانی سے مودت ہے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبوں کی مودت عین ایمان ہے۔ ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام میں سلام ہے۔ ہمیں ان سب سے محبت کرنی چاہیے، سب سے پیار کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بھی عقیدت ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بھی محبت ہو تو ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اولیاء کا مذہب ہے کہ صحابہ رسول ہماری آنکھوں کا نور ہے اور آل رسول ہیں، ہمارے دل کا سرور ہے، ہم سب کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی محرم الحرام کا ایک روزہ رکھنا سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عام طور پر 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ فرمایا، یہ بھی یاد رکھو کہ قیامت 10 محرم اور بروز جمعہ کو آئے گی۔ میرے بہن بھائیوں، محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کو ساتھ شہید ہوئے۔ امام حسین کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے،
حضرت علی کے بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا کے لختے جگر، آپ کی ولادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام فضل نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کی جھولی میں آ گیا۔ صبح وہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور خواب بیان کیا۔ سرکار نے فرمایا، میری پھوپھی جان، یہ خواب اچھا ہے، سنو میری بیٹی، فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری گود میں کھیلے گا، اس کا نام حسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 4 ہجری کو جب امام حسین پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کو ان کے منہ میں ڈالا اور دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، ابا جان، نواسے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں مگر آپ رو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، ابھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے حسین کی ولادت کی خوشخبری دی ہے اور ساتھ ہی کربلا کی مٹی دی ہے، اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس بچے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تو عرض کیا، اس وقت ہم کہاں ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی، اس وقت ظاہر طور پر نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ تو ہوں گی، نہ ہی حسن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف یہ بیٹی زینب ہوگی جو مدینے سے کربلا تک اپنے بھائی کا ساتھ دے گی اور سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سب حضرت امام حسین سے پیار کرتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کو میں نے اپنا بیٹا دے کر لیا ہوا ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین دونوں سے پیار فرما رہے تھے۔ ایک چاند تھا، دوسرا تارا، ایک بیٹا تھا، دوسرا بیٹی کی آنکھوں کا تارا۔ اتنے میں حضرت جبریل آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ دونوں میں سے ایک ہمیں دے دے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس کو دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بر آئی۔ فرمایا، جبریل کل آنا، میں سوچ لوں۔ دوسرے روز جبریل آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے حضرت ابراہیم کو لے جا، کیونکہ اس کے جانے سے صرف مجھے ہی دکھ ہوگا۔ اگر حسین دیتا ہوں تو فاطمہ کو دکھ ہوگا، علی کو دکھ ہوگا، حسین اور زینب کو دکھ ہوگا، یہ روئیں گے۔ اور حسین میری آنکھ کا تارا بھی تو ہے۔ اے جبریل، ایک وقت آئے گا کہ سلام دھر دھر جا کر سوالی ہوگا، مگر کوئی بھی اس کی ہمدردی نہیں کرے گا، مگر یہ حسین اپنا خون دے کر سلام کو زندہ کرے گا۔ تو اس دن آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہو گئے، جس کی جدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اداس ہوئے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ امام تھے اور صحابہ مقتدی۔ اسی دوران امام حسین مسجد میں آ گئے اور دیکھا کہ نانا جان سجدے کی حالت میں ہے۔ حضرت امام حسین سجدے کی حالت میں آپ پر سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نہ اٹھایا جب تک امام حسین خود ہی نہ اتر گئے۔ یہ سب لاڈ پیار کی باتیں تھیں
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رتبہ کتنا عظیم ہے، آپ کا رتبہ کتنا عظیم ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ایک مرتبہ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور امام حسین سے پیار کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی ویڈیو دیکھا کرو، یہ آپ کے لیے بہت ہی صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دیکھو گے، اس کو سنو گے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف و خدا آ جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اسلامی ویڈیو دیکھنا صدقہ ہی جاریہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔